کہ اس میں شامل ہوں، کیونکہ 9 مئی کی شرط ادھر بھی ہے ادھر بھی شرطیں. قبول صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کوئی رول پلے کر سکتی ہے ایسی صورتحال؟ پیپلز پارٹی کو کہا جائے گا تو رول پلے کریں گے ضرور. اور میں یہ حیران ہوں کہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، یہ کیوں چھپاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہو رہی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے بات چیت. کس کس کی ہوئی ہے؟ سب کی ہو رہی ہے. اب بات چیت ڈیڈ لاک جس پہ رکا جو میری نظر میں وہ یہی ہے 9 مئی کی معافی. اب 9 مئی کی معافی وہ نہیں مانگ رہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے الٹا معافی تو اس پہ ڈیڈ لاک ہے، اور تو کسی چیز پہ ڈیڈ لاک نہیں ہے. آپ کے کیسز جو ہیں وہ کورٹ پر ہیں، وہ کورٹ جانے آپ جانے. آپ جو دوسرے سہولتیں مانگ رہے ہیں، اول تو جو بات علی ظفر صاحب نے کہا الیکشن کی، یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. الیکشن ابھی ہوئے ہیں اسی سال. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فارم 45 فارم 47 سے نکلیں پہلے، اور پھر جو ہے ان کے جو اپنے جو قیدی نمبر 804 ہے ان کا ایک الگ سوچ ہے، ایک الگ رائے ہے. اور یہ جو ان کے ایڈوائزری کمیٹی ہے ان کے ایک الگ طریقہ کار ہے اور ان کی سوچ بھی الگ ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ علی ظفر صاحب کے ساتھ اور جو ایڈوائزری کمیٹی کے جو لوگ ہیں، جو ان کے کمیٹی کے لوگ ہیں، وہ سب مختلف جو ہے رائے دیتے ہیں اپنے چیئرمین کو جیل میں جا کر. لیکن بات صرف ایک بات پہ رکی ہوئی ہے، مذاکرات جو ملاقاتیں ہوئی ہیں مولانا صاحب سے. مولانا صاحب کو وہ غلط ٹریک پہ لانے کی کوشش کر رہے تھے. غلط مطلب انسرٹنٹی ہمارے ملک میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ عوام کو سوچنا چاہیے، ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ غیر یقینی صورتحال. تو مولانا اس پہ آمادہ نہیں ہوئے؟ دیکھیں بات چیت چل رہی ہے، جس طرح کہہ رہے ہیں نا، کوئی بات ہی نہیں. آمادہ کرنا ہے، راضی کرنا ہے کچھ لوگوں کو. یہ کہنا کہ جی ہم گورنمنٹ سے بات نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کریں گے، تو بھائی گورنمنٹ سے تو آپ بات کر رہے ہیں. آپ کا اشارہ محمود خان اچکزئی صاحب کی ملاقات جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ہے، گوہر ایوب صاحب کی ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے. یہ آپ کا اشارہ اس خبر کی طرف ہے. اب بات چیت ہو رہی ہے، مانے اس چیز کو. آپ ایک دو باتوں پہ ڈیڈ لاک ہے، اس کو ختم کریں، انسرٹنٹی ختم ہو جائے گی، آپ کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، ملک کے مسائل اکنامکلی جو ہے. ان کا مسئلہ تو یہ نہیں سر، ان کا لیڈر تو جیل میں ہے نا، ان کا مسئلہ تو یہ نہیں ہے. ان کا لیڈر جب یہ کہتا ہے کہ 9 مئی کا میں معافی نہیں مانگوں گا، مجھ سے الٹا معافی مانگے کہ میرے ساتھ جو ہے انہوں نے ناانصافیاں کی ہیں، تو پھر کہاں سے بات چیت آگے جائے گی؟ ان کے اپنے لوگ چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ضد کو چھوڑ دیں، آپ معافی مانگیں. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ دیکھیں نا ایک اتنا سینسٹیو ایشو ہے. تو اگر وہ معافی مانگ لیں گے تو ان کو معاف کر دیا جائے؟ نہیں، معاف کرے نہیں کرے یہ تو ان کے اوپر ہے جن کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی. میں تو کہتا ہوں قوم کے ساتھ اس ملک کو جس طرح بدنام کیا گیا ہے. اب آپ نے بات چھیڑی اس کی وائس چانسلر کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی. مجھے بتا اتنا بڑا نیوز پیپر گارڈین کے اندر بھی یہ ساری باتیں آ رہی ہیں ان کے حوالے سے کہ جی انہوں نے یہ کیا، طالبان کے حوالے سے. سب سے بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ عمران خان کی بدنامی نہیں ہو رہی ہے. ملک کو بدنام کرنے کے لیے انٹرنیشنل جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی انوالوڈ ہے ساری چیز میں. انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کو جو ہے میسیجز کیا جا رہا ہے کہ جی بات چیت کرو ہمارے ساتھ. ہم اگر دوبارہ باہر نکل کر آئیں گے تو ہم کچھ نہ کچھ کر کے دکھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیچھے عوام ہے، ہمارے پیچھے پبلک ہے. یعنی آپ کا یہ اندازہ ہے کہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ ہم سے بات کریں کیونکہ ہم پاورفل ہیں، یہ آپ کا اندازہ یہ خبر ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ خبر کو بھی اندازہ ہی بولوں گا. اچھا چلیں، یہ تو آپ نے محتاط طریقے سے بات کی ہے، ظاہر ہے اب جانتے ہیں. لیکن بلال کیانی صاحب، جو ابھی علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں نا ایک شروعات تو ہو گئی اور تصدیق بھی کی ہے، اور نبیل گبول صاحب کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں اور اندر کی خبریں ہوتی ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے. وہ دوسری بات ہے کہ آج کل بولتا نہیں ہوں. بولتے کیوں نہیں، اس میں میں نے آنا ہے ابھی آپ کے پاس. لیکن یہ اس کا مطلب ہے کہ جو شہباز صاحب سے ملاقات ہوئی ہے گوہر ایوب صاحب کی یا اسد کیسر صاحب کی، اس میں کوئی صداقت ہے اور وہ ملاقاتیں جو ہیں وہ ثمر آور ہو سکتی ہیں، کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اس کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے میرے علم میں تو کوئی ایسی ملاقات نہیں ہے. میرا رپورٹ ہو چکی ہے جی نہیں بٹ آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسی ملاقات ہوئی ہے جی، نہ ہی میرے علم میں. اور جماعت نے بھی آئی تھنک پارٹی نے بھی اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے. اور دیکھیے بات یہ ہے بنیادی طور پہ کہ ایک تو میں خان صاحب کا شکریہ سب سے پہلے ادا کرنا چاہوں گا، عمران خان صاحب کا، کہ جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ میں کی فائٹ میں یا الیکشن میں داخل ہونے کا. کیونکہ اس سے ہوا یہ کہ وہ ساری باتیں جو ہم روزانہ یہاں پہ کرتے ہیں
جس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے سیاسی مفادات ہیں اس لیے ہم یہ اینگل لیتے ہیں، خان صاحب کے متعلق یہ بات کرتے ہیں، وہ ساری خان صاحب کی حقیقتیں اور ان کے کرتوت جو ہیں وہ آج پھر اسی گارڈین آرٹیکل کی زینت بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جب اس طرح کے فورم پہ وہ گئے تو ظاہر بات ہے ان کی سارے آپ کو کیا نقصان ہو جائے گا اگر ایک فارمر پرائم منسٹر وہاں بن جاتے ہیں وائس چانسلر، تو کوئی نقصان؟ نہیں، مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے جی، میں تو اس بات پہ پہلے بھی حیران تھا کہ ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور جو انقلابی ہونے کے دعوے کرتا ہے، انقلاب تو دور کی بات، وہ اس کی دو ہی باتیں ان دنوں میں آئیں سامنے کہ ایک تو میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننا ہے اور دوسرا مجھے الیکٹرک ٹوتھ برش فراہم کر دیا جائے۔ تو جس شخص کی پرائیورٹیز یہ ہوں اس شخص نے کیا انقلاب لانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے بیک گراؤنڈ کا پاکستانی ہونا ضرور مجھے اعتراض ہے، مگر بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ حقیقتیں جو ہم سے زیادہ، ہمیں تو آپ پھر بھی سیاسی باعث والے لوگ سمجھتے ہیں نا، گارڈین میں ایک شخص آرٹیکل لکھ رہا ہے اتنا تفصیلی جس میں ان کے سارے بیک گراؤنڈ کا، چاہے وہ ان کی مسوجنی ہو، چاہے وہ ان کے طالبان لیگ بیانات ہوں، چاہے وہ ان کے اسامہ بن لادن کے متعلق بیانات ہوں، چاہے وہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کا میڈیا پریڈیٹر کہنے کا لقب ہو، تو یہ ساری باتیں اب ان کی فور فرنٹ پہ اسی وجہ سے آئیں کیونکہ انہوں نے ایک قدم اٹھایا، تو اسی وجہ سے میں شکریہ ادا کر رہا تھا کہ یہ حقیقتیں اب قومی سطح پہ کے علاوہ انٹرنیشنل سطح پہ چلی گئی ہیں۔ دوسری بات دیکھیے، علی ظفر صاحب جو بات کر رہے تھے نا جی مذاکرات کے بارے میں، علی ظفر صاحب نہایت قابل عزت، قابل احترام ہیں اور ہمیشہ بہت نفیس انسان بھی ہیں اور بڑے از ویری پازیٹیو اور بڑے ڈیسنٹ طریقے سے اپنی بات کا بیان کرتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ایون واٹ ہی از ڈسکرائبنگ نا جی، یہ اس جماعت کی ایک مائنڈ سیٹ کی عکاسی ہے کہ جماعت، ہم نے بات ان سے کرنی ہے جس کے پاس طاقت ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ غلط کیا ہے؟ نہیں دیکھیے، آپ کے پاس کوئی ہے؟ آسما صاحبہ بات یہ ہے، میرا ایک بہت ہمبل کوسچن ہے، مجھے یہ بتائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آپ بات کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے 9 مئی کی آپ معافی مانگیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں آسما صاحبہ وہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا اگر آپ این آر او چاہتے ہیں، اگر آپ کی یہی تلاش ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، ان سے بات کرنے کی کسی کوئی شوق اور کوئی ارجنسی بھی نہیں ہے، ان کے بغیر کام چلے گا، مگر ہم ایک سیاسی جماعت ہوتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا سیاسی طور پہ ایک پارلیمان میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں وجود ہے تو اس حوالے سے یقیناً ان فورمز کے اوپر آپ کے ساتھ قومی ایشوز کے اوپر بات چیت کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ ایک جمہوری بات ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک بات ہے، ایک پارلیمنٹری بات ہے، مگر اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے 9 مئی کے حوالے سے آپ کو چھوٹ ہو جائے گی اور آپ کے بلیک میل کے اندر آ کے کوئی آپ کو چھوڑ دے گا، یہ بات نہ ان سے ہم کریں گے، نہ ان سے کوئی فوج کرے گی، نہ کوئی کرے گا۔ مگر میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آسما صاحبہ، وہ یہ ہے بنیادی پوائنٹ کہ جو مرضی کانٹیکسٹ ہو، اس جماعت نے اپنی تاریخ میں کبھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کوئی میننگ فل ڈائلاگ، کنکلوسیو ڈائلاگ کرنے کی صلاحیت نہیں دکھائی، اور آج بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ہم اس کی کنٹینیوشن